لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه من لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں ایک قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں اگر تم علم والے ہو یا تم ستاروں کے بارے میں جانتے ہو تو تم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم، بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کا جو تعارف کروایا ہے وہ اس طریقے سے کروایا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ قرآن کا کوئی بھی پہلو خیر سے خالی نہیں ہے، وہ چاہے اس کو پڑھنا ہو، اس کو سننا ہو، اس کو دیکھنا ہو، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا ہو۔ یہاں تک آتا ہے جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ ماہر ہے قرآن میں تو وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو کرامت والے فرشتے ہیں، اللہ کے سفیر اور معزز فرشتے ہیں۔ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ اٹکتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اور قرآن کا پڑھنا اس پر مشکل ثابت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صرف قرآن کے پڑھنے پر اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، کہ الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ خود کائنات کے رب کی یہ کتاب ہے، نہ یہ کہ یہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ اللہ کا یہ کلام ہے جو کئی سو سال پہلے دنیا کے بنانے سے کئی سال پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن تبرک کی چیز بھی ہے کہ اللہ نے اس کو برکت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، لیکن یہ صرف تبرک کی چیز نہیں ہے، یہ تبرک تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے سے شاید نیکیاں ہی ملتی ہیں، قرآن صرف تبرک تک محدود ہو کر رہ گئے، حالانکہ قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے۔ قرآن قوانین کی کتاب ہے، اللہ کے قانون اس میں بتائے گئے ہیں۔ پھر قانون بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانون جو حکومت کے ذمے ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت یا عام حکومت اس کو نافذ کرے گی، لیکن اللہ نے قرآن میں چند قوانین ایسے بتائے ہیں جو ہر ذات پر، ہر نفس پر، ہر انسان پر، خود پر لاگو کرنا ذمہ ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگنا، غیبت نہ کرنا، کہ یہ اللہ کے وہ قوانین اور وہ اللہ کی حدود ہیں کہ جو ہر انسان کے ذمہ ہیں کہ وہ ان کو خود پر نافذ کرے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا جب تک تعلق نہیں ہوگا، یہ رابطہ نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے قرآن کے ذریعے کتنی قوموں کو بلند فرما دیا اور کتنی قوموں کو اللہ نے نیست و نابود فرما دیا، دنیا سے، تاریخ سے ان کا نام مٹ گیا، آنے والوں کے لیے وہ قرآن سے دور ہوئے، اللہ نے انہیں فنا کر دیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو ساتھ لیا، قرآن کو اپنا راہبر شاہد بنا کر آگے چلے، اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی اللہ ان کو چمکائیں گے۔